Welcome to MK Fairy Tales. اگر آپ بھی اپنے نام کی سٹوری بنوانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے۔ سرسبز پہاڑوں، نیلی جھیلوں اور خوشبودار باغات کے درمیان ایک خوبصورت سلطنت آباد تھی جس کا نام مہتاب نگر تھا۔ اس سلطنت کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور یہاں کے لوگ خوشحال، محنتی اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ مہتاب نگر پر ایک نیک دل اور دانشمند بادشاہ اقبال حکومت کرتا تھا۔ اس کی ملکہ ردا اپنی مہربانی، نرم دلی اور انصاف پسندی کے لیے مشہور تھیں۔ دونوں اپنی رعایا سے بے حد محبت کرتے تھے اور ہمیشہ ان کی بھلائی کے لیے سوچتے رہتے تھے۔ اگرچہ سلطنت میں ہر چیز موجود تھی مگر بادشاہ اقبال اور ملکہ ردا کے دل میں ایک کمی تھی، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اکثر محل کی بلند بالکنی میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے اور دعا کرتے کہ اللہ انہیں ایک نیک اور خوبصورت بیٹی عطا فرمائے جو مستقبل میں مہتاب نگر کی شان بنے۔ ایک دن بہار کا موسم اپنے عروج پر تھا۔ باغوں میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے اور پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے۔ اسی دن خوشخبری ملی کہ ملکہ ردا کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، جس پر پوری سلطنت خوشیوں سے جھوم اٹھی۔ گلیاں سجائی گئیں، غریبوں میں کھانا تقسیم کیا گیا اور کئی دن تک جشن منایا گیا۔ اس ننھی شہزادی کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ فاطمہ عام بچوں سے مختلف تھی۔ اس کی پیدائش کے وقت ایک عجیب اور خوبصورت واقعہ پیش آیا تھا۔ جب وہ پیدا ہوئی تو محل کے باغ میں بہار کے پھول اور زیادہ کھل اٹھے، گرمی کی دھوپ نرم ہو گئی، خزاں کے درختوں پر سنہری چمک آ گئی اور سردیوں کی ٹھنڈی ہوا خوشبو میں بدل گئی۔ درباری دانشمندوں نے حیرت سے کہا کہ بچی چاروں موسموں کی برکت اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ جیسے جیسے فاطمہ بڑی ہونے لگی، اس کی شخصیت میں ایک خاص کشش نمایاں ہوتی گئی۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بے حد ذہین، نرم دل اور مہربان بھی تھی۔ اسے محل کے باغات میں گھومنا، پھولوں سے باتیں کرنا اور پرندوں کو دانہ ڈالنا بہت پسند تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جہاں بھی وہ جاتی وہاں کا ماحول خوشگوار ہو جاتا۔ اگر باغ کے کسی حصے میں پھول مرجھا رہے ہوتے تو اس کے قدم رکھتے ہی وہ تازہ دم ہو جاتے۔ جب فاطمہ 7 سال کی ہوئی تو محل میں ایک بزرگ خاتون آئیں جن کے چہرے پر عجیب سا نور تھا۔ انہوں نے بادشاہ اقبال اور ملکہ ردا سے کہا کہ آپ کی بیٹی عام شہزادی نہیں، اس کے دل میں چاروں موسموں کی طاقت پوشیدہ ہے۔ اگر یہ محبت، انصاف اور خدمت کا راستہ اختیار کرے گی تو پوری سلطنت خوشحال رہے گی۔ یہ سن کر بادشاہ اور ملکہ نے فاطمہ کی تعلیم و تربیت پر اور زیادہ توجہ دی اور اسے حکمت کے ساتھ ساتھ رعایا کے درمیان جا کر ان کے مسائل سننا سکھایا۔ وقت گزرتا گیا اور فاطمہ ایک خوبصورت نوجوان شہزادی بن گئی جس کے کردار کی تعریف دور دور تک ہوتی تھی۔ وہ محل کی شاہبانہ زندگی کے باوجود غرور سے کسو دور تھی اور اکثر عام لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کی خیریت دریافت کرتی اور ضرورت مندوں کی مدد کرتی۔ ایک سال مہتاب نگر میں عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ بہار آنے کا وقت تھا لیکن پھول نہیں کھلے، درخت خاموش کھڑے تھے اور کھیتوں میں ہریالی کم ہونے لگی تھی۔ لوگ پریشان ہو گئے اور بادشاہ کے مشیروں کے پاس بھی اس کا کوئی حل نہ تھا۔ فاطمہ نے سوچا کہ اس مسئلے کی اصل وجہ جاننی چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے والد سے اجازت لی اور سلطنت کے مختلف علاقوں کا سفر شروع کیا۔ جہاں جہاں وہ گئی اس نے لوگوں سے بات کی اور اسے معلوم ہوا کہ مسئلہ موسموں کا نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں کا ہے، کیونکہ کچھ عرصے سے سلطنت کے لوگ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے تھے، محبت کم ہو رہی تھی اور خود غرضی بڑھ رہی تھی۔ فاطمہ کو بزرگ خاتون کی بات یاد آئی کہ اس کی طاقت محبت اور انصاف سے جڑی ہوئی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگوں کے دلوں کو جوڑے گی۔ چنانچہ اس نے پورے مہتاب نگر میں میلوں اور تقریبات کا اہتمام کروایا، جہاں کسانوں، تاجروں، کاریگروں اور عام لوگوں کو ایک ساتھ مدعو کیا گیا تھا۔ کھیلوں کے مقابلے ہوئے، محفلیں سجیں اور فاطمہ نے خود سب سے محبت بھرے انداز میں گفتگو کر کے ان کی پرانی ناراضگیاں ختم کروائیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے دل بدلنے لگے، پڑوسی ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے اور تاجر ایمانداری سے کاروبار کرنے لگے۔
پھر ایک صبح ایسا منظر سامنے آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ سلطنت بھر کے باغات میں اچانک رنگ برنگے پھول کھل اٹھے، درختوں پر نئے پھول نمودار ہوئے اور فضا خوشبو سے مہکنے لگی۔ بہار واپس آ چکی تھی اور لوگ سمجھ گئے کہ اصل طاقت موسموں میں نہیں بلکہ محبت اور اتحاد میں ہوتی ہے۔ کچھ سال بعد گرمی کا موسم آیا تو غیر معمولی خشک سالی شروع ہو گئی، دریا کا پانی کم ہونے لگا اور کھیت سوکھنے لگے۔ فاطمہ نے اس بار بھی ہمت نہیں ہاری اور سلطنت کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے پانی ذخیرہ کرنے کے نئے طریقے متعارف کروائے۔ نہریں صاف کروائی گئیں، نئے کنویں کھدوائے گئے اور فاطمہ خود دھوپ میں کھڑی ہو کر لوگوں کے ساتھ کام کرتی رہی، جس سے متاثر ہو کر سب نے مل کر کام کیا اور چند ہی مہینوں میں پانی کی کمی پر قابو پا لیا گیا۔ پھر جب خزاں کا موسم آیا جس میں لوگ اداس رہنے لگے تھے کیونکہ درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے، تو فاطمہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ خزاں بھی قدرت کا خوبصورت حصہ ہے۔ اس نے سنہری پتوں کے میلے منعقد کروائے اور لوگوں کو سکھایا کہ ہر تبدیلی میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یوں خزاں کا موسم بھی خوشی اور امید کا موسم بن گیا۔ جب سردیاں آئیں تو شدید ٹھنڈ نے غریب لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیں۔ فاطمہ نے محل کے خزانے سے گرم کپڑے، کمبل اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کروائیں اور امدادی مراکز قائم کیے تاکہ سلطنت کا کوئی شخص بھوکا یا سردی میں پریشان نہ رہے۔ لوگوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ان کی شہزادی صرف محل کی شہزادی نہیں بلکہ ان کے دلوں کی حکمران بھی ہیں۔ سال گزرتے گئے اور فاطمہ کی شہرت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ لوگ دور دور سے اسے دیکھنے آنے لگے۔ ایک دن بادشاہ اقبال نے، جو اب عمر رسیدہ ہو چکے تھے، فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹی، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک حکمران کی اصل طاقت اس کے تاج میں نہیں بلکہ اس کے کردار میں ہوتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم مہتاب نگر کی ذمہ داری سنبھالو۔ فاطمہ نے عاجزی سے اپنے والد کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ ابا جان، میں ہمیشہ آپ کی تعلیمات پر عمل کروں گی اور اپنی رعایا کو اپنے خاندان کی طرح سمجھوں گی۔ چند ماہ بعد ایک عظیم الشان تقریب منعقد ہوئی، پورا مہتاب نگر سجایا گیا اور بادشاہ اقبال نے اپنے ہاتھوں سے فاطمہ کے سر پر شاہی تاج رکھ کر اسے سلطنت کی نئی حکمران قرار دیا۔ فاطمہ کے دور حکومت میں مہتاب نگر ترقی کی نئی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ تعلیم عام ہوئی، انصاف مضبوط ہوا، تجارت پھولی پھالی اور ہر موسم اپنے وقت پر آ کر برکتیں لانے لگا۔ لوگ اکثر اپنے بچوں کو یہ کہانی سناتے تھے کہ فاطمہ نے ہمیں سکھایا کہ بہار امید کا نام ہے، گرمی محنت کا، خزاں تبدیلی کو قبول کرنے کا اور سردی ایک دوسرے کی مدد کرنے کا درس دیتی ہے۔ یوں شہزادی فاطمہ کی محبت، دینائی اور خدمت کی داستان نسل در نسل سنائی جاتی رہی اور مہتاب نگر ہمیشہ کے لیے خوشحال اور کامیاب ہو گیا۔